کے ساتھ یہ بھی ایک بات کریں نا. فیصل معاملہ صاحب نے رات کہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی, آپ بجٹ پاس کرا دیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 مہینے کی ڈیل ہو چکی ہے. شفیع جان اس پروگرام میں موجود ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, ابھی مینا خان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. کس چیز کی ڈیل ہوئی ہے؟ کس چیز کی ڈیل ہوئی ہے؟ انہوں نے آفر دی ہے میم, آفر دی ہے کہ اگر آپ بجٹ پاس کر لیں گے تو عمران خان سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے, گارنٹی دیتے ہیں. کہتے ہیں بجٹ پاس کرا دیں, آپ کی ملاقات کرا دیں. وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ خیبر پختونخوا سمیت میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ 175 بلین پہ سائن کروا دیں ڈیفینس بجٹ. میڈم ابھی فیصلہ آپ لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ جو باقی بجٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا, لیکن جو 175 ارب ہے وہ پیش کریں گے, اور کتنے عرصے کے لیے کرتے ہیں وہ بتا دیں گے. ابھی یہ جو پیش کر رہے ہیں, چاہے وہ 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے, وہ ابھی یہ پتہ نہیں, انہوں نے یہ بھی کنفرم نہیں کیا. لیکن جو یہ والا حصہ ہے, یہ والا جو فاٹا کا جو 300 بلین ہے جو یہ مانگ رہے ہیں کہ جو فاٹا کا حق ہے, جو ہر مہینے 2200 بلین ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, جس میں سے 300 بلین جو تقریباً 1 سال کا حق بنتا ہے وہی مانگ رہے ہیں صرف. یہ سال کا تو دے دیں فاٹا کے لوگوں کے لیے, اور وہ دے دیں 170 بلین جو یہ مانگ رہے ہیں, اس کے اوپر سائن مانگ رہے ہیں یہ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم عمران خان سے جا کے ڈسکس کریں گے, اپروول عمران خان سے لیں گے اس کا. ہاں, آپ کیمرہ تھوڑا سا سائڈ سے کر. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج ہم صبح سپریم کورٹ میں تھے کیونکہ وہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی وہ جو پٹیشن لگی ہوئی تھی جس کے اندر عمران خان کے علاج کے لیے اور ملاقات کے لیے ریکویسٹ ہے. اور آج ہم القادر میں اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں, اور یہاں پہ بھی جو ہمارے لائر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میرے وکالت نامے ہی نہیں میرے پاس, سائن ہی نہیں کر کے دے رہے, یہ جو عدالت ہے یہ سائن نہیں کروا کے دے رہی. اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ ملاقات کروائی جائے عمران خان سے. جو 26ویں ترمیم کے بعد نتائج ہیں آج کل ہماری عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ عدالتوں کے پاس لگتا ہے کہ ججز کے پاس کا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو مرضی کر لو, آپ نے اس طرف نہیں جانا جہاں پہ عمران خان کی قید تنہائی کے اوپر بات کی جا سکے, یا عمران خان کے جو حقوق ہیں, جو لیگل ان کے رائٹس ہیں ایک قیدی کے طور پہ, یا ان کو آپ نے وہ مہیا جہاں پہ کرنے ہو. اب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دی, کیونکہ دیکھیں میری بہن کی جو اپلیکیشن ہے ایمرجنسی ہے, یہ ارجنسی ہے کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے. فروری سے لے کے اب تک 4 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں اور ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اب سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 ہفتے, شاید 3 ہفتے تک یا 2 ہفتے تک اس کی تاریخ دوبارہ اس لیے لگے گی کیونکہ وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں شاید. تو اس سے کوئی انصاف دینے کی جلدی عمران خان کے لیے عدالتوں میں نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ عمران خان کی بیل اپلیکیشن سننے کو تیار نہیں ہے, یہ صرف کارروائیاں ڈال رہی ہیں. یہاں پہ آبجیکشنز, آج ہمیں سمجھ آئی آبجیکشن کیا ہوتی ہے کہ اس کا فل سٹاپ نہیں لگا, اس کے اوپر زبر نہیں لگا, اس پہ پیش نہیں لگا, 2 نقطے ڈھونڈ لیتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں. انصاف جب دینا ہوتا ہے تو آپ کی نیت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انصاف دینا چاہتے ہیں. ہماری عدالتیں جو نظر آتے ہیں کہ انصاف دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, جب عدالتیں بھی انصاف دینے کو تیار نہیں ہوگی تو اس کے بعد انسان مجبور جب ہو جاتا ہے تو سڑکوں پہ نہیں جا کر بیٹھیں گے تو اور ہم کیا کریں؟ ہم کیسے توجہ لے کر آئے عمران خان کے اوپر؟ اس کو آپ سیاست کہہ رہے ہیں, اس کو ہم انسانیت کہہ رہے ہیں. اور ہمیں ڈیمانڈ ہمارا رہے گا کہ عمران خان کے ساتھ ان کو علاج کروایا جائے, ان کی قید تنہائی ہسپتال میں علاج کروایا جائے, اور اسپیشلسٹ کے ساتھ. ساری دنیا یہی چاہتی ہے. نواز شریف تو پلیٹلیٹس کا رونا روتے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے, جیسی جہاز چڑھے ان کی پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئی تھی. عمران خان کی تو بینائی متاثر ہوئی بھی ہے, اور اگر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی بہترین اسپیشلسٹ سے کروائی جائے, اس میں کون سا جرم ہے؟ کون سا ایسا ڈیمانڈ ہے کہ جو یہ پورا نہیں کر سکتے, یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جب یہ
ختم ہوا. ہم نے جب یہ کے پی والوں کی حکومت سے جو ان کے لوگ ہیں تب ہم نے ان سے بات کی تھی کہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, ہم اتنے مجبور ہیں اس وقت کہ آپ دیکھیں آپ کچھ تو ان کے اوپر پریشر ڈالیں. ہم نے پی ٹی آئی سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ان پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ یہ عمران خان کو ہسپتال شفٹ کر لیں. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے نا. ڈیمانڈ آخر میں ایک ہی ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار ہو, کیونکہ عدالتیں بھی مجبور ہیں. تو اس لیے آپ اگر بجٹ نہ, مطلب ہم نے تو ایسے ہی کہا نا کہ آپ بجٹ پوچھے بغیر نہ پیش کریں, عمران سے ملاقات اسی میں سے نکال لیں. یہی ہماری کوشش ہے. ہم بھی ہر قسم کی چیزیں سوچتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا. تو آج ابھی مینا خان وہاں ہمارے ساتھ اوپر عدالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اصلی چیز ہے ایک تو روٹین کا بجٹ ہے. انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ کوئی سرپلس بجٹ نہیں ہے, لیکن جو اہم چیز ہے جو انہوں نے ہمیں آج سمجھائی ہے, تو ایک دو فگرز تو ہمیں بھی نہیں پتا تھے اور ہم بھی کافی حیران ہوئے سن کے کہ تقریباً 2200 سے 2300 ارب یہ اتنا پیسہ ہے کہ یقین کریں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 2300 ارب کتنا پیسہ ہوتا ہے. 22 سے 2300 اندازاً اتنا پیسہ فاٹا کا انہوں نے دینا ہے, مطلب سینٹرل یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہاں وفاق نے. اب اتنے پیسے اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, ہم وہاں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ 4 ارب میں شوکت خانم سب سے بڑا بن گیا. آپ اس طرح سوچ لیں, اگر 4-5 ارب میں شوکت خانم پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن سکتا ہے, تو 2200 ارب میں کتنے ہسپتال فاٹا میں بن سکتے تھے, کتنے اسکول بن سکتے ہیں, کتنے یہ سڑکیں بن سکتی ہیں, کتنا فلاحی کام ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو ہماری سوچ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کہ میں خیال میں ہر بندہ وہاں پہ خوشحال ہو سکتا ہے اتنے پیسوں میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو وفاق سے مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سننا, کیونکہ ہم ابھی سمجھ کے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہم وفاق کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 300 ارب جو سال کا ہے, تقریباً 300 ارب تھا, 300 ارب جو ہے یہ تو پورا کر کے دے دیں فاٹا کا. مطلب یہ وہ علاقے ہیں جو اس وقت متاثرین لوگ ہیں وہاں پہ ان کو علاقہ سے اپنے گھروں سے وہ ہجرت کی بھی ہے انہوں نے. تو اس علاقے میں جہاں پہ حالات اتنے وہ معیشت کے کتنے حالات خراب ہیں, تو ان کے جو 300 ارب میں وہ اس وقت کے پی کی حکومت ان سے مانگ رہی ہے کہ وہ پورے کرو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق ان سے کہہ رہی ہے کہ یہ کاغذ سائن کرو جس کے اوپر 175 ارب. اب مجھے پتہ ہے کہ نہ ہمیں سمجھ آ رہی اس میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے, سب کی سمجھ سے تھوڑا سے بہت زیادہ پیسے ہیں, لیکن 175 ارب وہ مانگ رہے ہیں ڈیفنس کے لیے. ڈیفنس کی مطلب پتہ نہیں اسلحہ خریدنے کے لیے, تنخواہوں کے لیے. تو اگر 175 ارب ڈیفنس کے لیے مانگتے ہیں تو 300 ارب تو دے دیں پہلے لوگوں کے لیے. جب لوگوں کی فلاحی, ان کی سوشل ویلفیئر ان کا پہلے ہوگا تو آپ ان کی حفاظت بھی کر سکیں گے بہتر. تو اس لیے 300 ارب وہ دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں عمران خان سے جب یہ جو 175 ارب دینے ہیں وہ ڈیفنس کے لیے اور جو فوج کے لیے دینے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں تیار کر کے یہ عمران خان سے جا کر جب یہ وفاق اگری کرتے ان کے ساتھ اپروول لیں گے اسے, اور پھر یہ دو چیزیں پاس کریں گے تو وہ ریگولر بجٹ پاس کر دیں گے. لیکن یہ والا جو اماؤنٹ ہے جو فاٹا کا ہے یہ عمران خان سے کر کے ان سے ڈسکس کر کے اور ان کا اپروول لیں گے, اور اس لیے ان کی ملاقات کروائیں. اور ہمارا دل ہے کہ ہم ساروں کی ملاقات ساتھ کروائیں. مطلب دیکھیں ہمیں پریشر تو ڈالنا ہے, ملاقات کروائیں, ان کا بنیادی حق ہے, ہم بنیادی حق مانگ رہے ہیں, ان کا علاج کروائیں. اگر کوئی اور راستہ ہے تو ہم وہ بھی لے لیتے ہیں, ہم عدالتوں سے مانگتے ہیں, عدالت کوئی ادھر ادھر کر دیتی ہے نہ. سپریم کورٹ اس وقت 3 ہفتے کی ڈیٹ دے دی, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی کریں. سپریم کورٹ نے 3 ہفتے کی ڈیٹ دے دی. ہم یہاں ہائی کورٹ میں آتے ہیں,
وہ چیف جسٹس ڈوگر جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ خاص لائے گئے ہیں صرف عمران خان کے کیسز نہ سننے کے لیے، کبھی نہ بھولنا، میں پھر سے دہراتی ہوں، چیف جسٹس ڈوگر خاص 15ویں نمبر سے اوپر لے کر آئے گئے تھے تاکہ عمران خان کا کیس نہ سنا جائے. جو یہ کر رہے ہیں نا آج، اگر عمران خان جیل میں، یہ چیف جسٹس ڈوگر کی وجہ سے ہیں. اگر یہ عمران خان کو بیل دے دیتے کیسز میں تو آج عمران خان یا بشرا بی بی جیل میں نہ ہوتے. اور یہ خاص اسی لیے بیٹھے ہیں چیف جسٹس ڈوگر. تو انہوں نے کیا ریلیف دینا، ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم پریشر نہیں ڈالیں گے تو یہ ریلیف نہیں دیں گے. تو اب ہمیں تو اس اسٹیج پہ لے آئے کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھے پریشر ڈالیں اور ہم ان سے ریلیف لیں گے. اور اگر یہ انشاءاللہ اگر یہ نہیں یہ کریں گے تو ہم اور پریشر ڈالیں گے، ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. اور اگر یہ چپ کر کے دے دیں جو عمران خان کے حقوق ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، تو ہم بھی گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہمارا دل ہے کہ سارے آپ اور ہم سارے وہاں جا کے 146 ڈگری کے اندر باہر بیٹھے عمران خان کے لیے ہم کھڑے رہیں گے. ہم ان کے لیے بالکل یہ جو مرضی کر لیں. ہم ہر طریقے سے صرف 2 ہی ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں اور ان کا کام بنتا ہے کہ عمران خان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں. میڈم آپ کس سے مخاطب ہیں، کون پریشر ڈال رہے ہیں؟ میڈم اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں، ایک ایک بات کریں نا. فیصل باوڑیٰ صاحب نے رات کہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی، آپ بجٹ پاس کرا دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 مہینے کی ڈیل ہو چکی ہے. شفیع جان اس پروگرام میں موجود ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، ابھی مینا خان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے. کس چیز کی ڈیل ہوئی ہے؟ کس چیز کی ڈیل ہوئی ہے؟ انہوں نے آفر دی ہے میم، آفر دی ہے کہ اگر آپ بجٹ پاس کر لیں گے تو عمران خان سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے، گارنٹی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بجٹ پاس کرا دیں، آپ کی ملاقات کرا دیں. وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے گزشتہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ خیبر پختونخوا سمیت میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ 175 بلین پہ سائن کروا دیں ڈیفینس بجٹ. میڈم ابھی فیصلہ آپ لوگوں کا یہ ہوا ہے کہ جو باقی بجٹ ہے وہ پاس ہو جائے گا، لیکن جو 175 ارب ہے وہ پیش کریں گے اور کتنے عرصے کے لیے کرتے ہیں وہ بتا دیں گے. ابھی یہ جو پیش کر رہے ہیں چاہے وہ 1 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے، وہ ابھی یہ پتہ نہیں، انہوں نے یہ بھی کنفرم نہیں کیا. لیکن جو یہ والا حصہ ہے، یہ والا جو فاٹا کا جو 300 بلین ہے جو یہ مانگ رہے ہیں کہ جو فاٹا کا حق ہے، جو ہر مہینے 2200 بلین ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جس میں سے 300 بلین جو تقریباً 1 سال کا حق بنتا ہے وہی مانگ رہے ہیں صرف کہ یہ سال کا تو دے دیں فاٹا کے لوگوں کے لیے، اور وہ دے دیں 170 بلین جو یہ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر سائن مانگ رہے ہیں یہ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم عمران خان سے جا کے ڈسکس کریں گے، اپروول عمران خان سے لیں گے اس کا. ٹھیک ہے.